کہ وہ جوان تو تھا مگر جو شیر مجھ پر حملہ کرنے والا تھا وہ اس کے قدموں کو چوم رہا تھا، وہ اس کے قدموں کا بوسہ دے رہا تھا، وہ اس کے قدموں کا بوسہ دے رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں سلمان پھر تم نے کیا کیا؟ کہا یا علی جس نے میری جان بچائی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو کچھ تحفہ دیا جائے، مگر میرے پاس کچھ ایسا قیمتی تحفہ نہیں تھا کہ میں اس جوان کی نظر کر دیتا، مگر یا علی میں نے دیکھا کہ کچھ پھول کھڑے ہوئے ہیں، کچھ پھول کھلے ہوئے ہیں، نرگس کے پھول ہیں، میں گلدستہ بہت خوبصورت بنا لیتا ہوں۔ میں نے جلدی سے ان پھولوں کو چنا اور چننے کے بعد ایک گلدستہ بنایا اور بنانے کے بعد اس جوان کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے مولا نے اپنا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ گلدستہ نکالا، سلمان کے سامنے کیا اور کرنے کے بعد کہا سلمان یہ بتا ارے یہ وہی گلدستہ میں نہیں؟ جناب سلمان نے لیا وہی تازہ پھول، وہی خوشبو۔ ارے اب تو غور کرو، ارے جب نرگس کے پھولوں کا گلدستہ میرے مولا کے دامن میں رہ کر ناموسا فنا تو نرگس کا پھول تمہارے گھر میں رہ گا۔ محمد والے محمد اور فرمائیے گا نظام ایمان جب نرگس کے پھولوں کا گلدستہ علی کے دامن میں رہ کر نہیں اٹھا سکا تو نرگس کا پھول پڑنے گھر میں رہ کر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور فرمائیے گا تو علی کے فضائل سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ جائے، بہت بڑا جملہ عرض کروں گا میں، یہ سمجھ میں آ جائے تو بورے کو بیٹھنے والے کی سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں نہ آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ہے میرے مولا کا کمال۔ مولا کو سمجھنے کا جو کمال ہے وہ عقیدت سے جڑا ہوا ہے، وہ محبت سے جڑا ہوا ہے۔ بہت فرمائیے گا میں نے اسی لیے جملہ استعمال کیا کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بورے پہ بیٹھنے والے کی سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں نہ آئے تو بڑے بڑے بادشاہوں کی سمجھ میں ابھی نہیں آیا۔ اور فرمائیے گا اچھا علی کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، پہلے ان چاہنے والوں کو سمجھ لو، دور کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، حد سے بڑی بات ہے علی کو سمجھنا۔ مگر مرحیم کی جملہ اس مقام پر یہ ہوگا انشاءاللہ کہ تم تو ان کے چاہنے والوں کو نہیں سمجھ سکتے تو علی کو کیا سمجھو گے؟ اور فرمائیے گا آپ نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، دو عالم ایک وقت میں گزرے، بہت بڑے عالم، ایک مولانا روم، دوسرے جناب شمس تبریزی، علی کا چاہنے والا، علی کا غلام، ہر وقت علی علی کرنے والا۔ اور فرمائیے گا دو بہت بڑے عالم، مولانا روم اور شمس تبریزی۔ مولانا روم عالم ہے بہت بڑے، اور شمس تبریزی چاہنے والا ہے بہت بڑا۔ چاہنے والوں کے سامنے چاہنے والوں کا ذکر کر رہا ہوں میں، مولا کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ پہلے چاہنے والوں کو سمجھ لو، علی تو بہت دور کی بات ہے، بلند والا عرصہ والا ہے وہ بات، تو چاہنے والوں کو سمجھ لو۔ مولانا روم بیٹھے آئے تالاب کے کنارے، بہت بڑا عالم، تالاب کے کنارے تخت بچھا ہوا ہے، مطالعہ جاری ہے۔ جناب شمس تبریزی نے دیکھا کہ مولانا روم بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ ان کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کتابوں کی طرف اشارہ کر کے جناب شمس تبریز نے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو جناب مولانا روم نے سوچا اس دیوانے کو، پاگل کو، مجنون کو، ہر وقت علی علی کرنے والے کو کیا بتاؤں، یہ کیا سمجھے گا، وہ ان کے بارے میں کیا جانتا ہے کہ یہ کتابیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، جاؤ تم علی علی کرو، یہ کتابیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں، ایسا کرو تم جاؤ علی علی کرتے رہو۔ تو ایک مرتبہ عزیز زادہ ایمان میں نے کہا ارے اس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، پہلے چاہنے والوں کو سمجھ لو۔ تو جناب شمس تبریز نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، ساری کتابوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پانی میں ڈال دیا اور یہ کہنے ڈالا
کہ جسے ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کا کیا نام ہے؟ جسے ہم نہیں سمجھ سکتے اس کا کیا نام ہے؟ ایک مرتبہ عزیز ایمان آپ بھی توجہ کریں، آپ بھی فکر کریں، آپ کے پاس سرمایہ ہو اور کوئی وہ سرمایہ اٹھا کر دریا میں ڈال دے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بھائی عالم کے پاس تو کتاب اس کا سرمایہ ہوتی ہے، غور کیجیے گا، کتابیں ہی اس کا سرمایہ ہوتی ہے۔ تو مطلب اپنے سر کو مولانا بھوم نے پیٹ لیا، ارے دیوانے، ارے مجنون، ارے پاگل، تو نے یہ کیا کر دیا؟ زندگی بھر کا سرمایہ تو نے پانی میں ڈال دیا۔ تو مطلب جب کافی دیر ہو گئی مولانا بھوم کو بولتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کرتے ہوئے، جناب شمس تبریزی نے کہا، غور سے سننا، جناب شمس تبریزی نے کہا کتابیں واپس کر رہا ہوں، مگر آج کے بعد علی والوں کی محبت کا پیمانہ نہ ناپنا۔ کتابیں واپس کر رہا ہوں، اور ایک مرتبہ یادی کہہ کر دریا میں ہاتھ ڈالا، دریا میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی تو کتاب سے کیا نکلنا چاہیے؟ پانی، مگر جیسے شمس تبریزی نے چھالا نکلی دھول۔ آپ کی محبت اور جوش و بلا کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ چاہنے والوں کے سامنے چاہنے والوں کا تذکرہ کیا جائے، کم سے کم ایک مجلس میں دیوانوں کا تذکرہ ہو جائے میرے مولا کا۔ اور فرمائیے گا تاکہ یہ زمانے والے سمجھ لے کہ علی کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، پہلے ان کے غلاموں کو سمجھ لو۔ اچھا نظام ایمان تو پھر ہاتھ دیا، پھر کتاب نکالی، جھاڑا، میں نکلنا چاہیے پانی، نکلی دھول، واپس کر دی، اور واپس جیسے کی مولانا روم پریشان ہے، حیران ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ ایک مرتبہ جناب شمس تبریزی چلے تو آپ یہ غلاموں کی طرح، جو بہت بڑا اس وقت کا عالم تھا، غلاموں کی طرح پیچھے پیچھے چلا، اور چلنے کے بعد کہتا ہے شمس تبریز یہ تو بتا دے یہ کون سا علم تھا؟ جناب شمس تبریز نے کہا یہ تیرے سمجھنے کی بات نہیں ہے، ایمان غور کیجیے گا۔ 12 سال تک مولانا روم نے شمس تبریز کی غلامی کی، جوتیوں کو سیدھا کیا، اتنا بڑا عالم تھا، مگر غلام کس کا بن گیا؟ علی کا بن گیا، علی والے کا بن گیا، جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اور 12 سال جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی، اور اس میں شعر لکھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولانا روم تا غلامی شمس تبریزی کا کر۔ ارے زمانے والے یاد رکھ لو، یاد رکھنا، مولانا روم اس وقت تک مولانا روم نہ بن سکا جب تک علی کے غلام شمس تبریزی کی غلامی نہ کی۔ محمد والے محمد اتنا ہی باوقار ہوگا، اتنا ہی بلند ہوگا، اتنا ہی عرفہ والا ہوگا۔ ایک شاگرد تمہیں پتا ہے مولانا شمس تبریزی کیا کیا کرتے تھے؟ علی کا نام لے کر پانی پر چلا کرتے تھے، اتنا بڑا چاہنے والا تھا میرے مولا کا، علی کا نام لیتا تھا، پانی پر چلتا رہتا تھا۔ اور فرمائیے ایک مرتبہ شاگرد کے دماغ میں آ گئی یہ بات، شاگرد کہنے لگے سرکار آپ کی طرح بہت قریبی شاگرد تھا شمس تبریزی کا، استاد کو اپنے شاگرد سے محبت ہوتی ہے، کہا سرکار آپ پانی پر چلتے ہیں علی کا نام لے کر، تو ایسا کیجئے کہ میں بھی، میری دلی تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں بھی پانی پر چلوں۔ تو ایک مرتبہ جناب شمس تبریزی نے کہا میرے پیچھے پیچھے آتا رہے اور یہ کہتا رہے یا شمس یا شمس یا شمس یا شمس کہتا رہا، جناب شمس تبریزی کے پیچھے چلتا رہا، شمس تبریزی آگے آگے، شاگرد پیچھے پیچھے۔ تو ایک مرتبہ شاگرد نے سوچا کہ ذرا سنوں تو صحیح کہ میرا استاد پڑھ کیا رہا ہے، قریب گیا،
تھوڑا کانوں کی سماعت کو تیز کیا تو شب تبریز پڑھ رہے تھے جعلی مدد جعلی مدد جعلی مدد. شاگرد کے دماغ میں یہ خیال آیا ارے خود تو علی کا نام جپ رہے ہیں مجھ سے اپنے نام کی مالا جپوا رہے ہیں تو ایک غور فرمائیے گا کہ علی جس نے آن کو کہتے ہیں خود تو علی کا نام جپ رہا ہے مجھے اپنے نام کی تصدیق پڑھوا رہا ہے. تو ایک مرتبہ شمس تبریزی کے نام کو چھوڑا علی کا نام ورد کرنا شروع کر دیا اور جیسے علی کا نام ورد کرنا شروع کیا پانی کے اندر جانے لگا پانی کے اندر جانے لگا. استاد مجھے بچاؤ میں پانی کے اندر جا رہا ہوں. کیا ہوا کیوں پانی کے اندر گئے؟ کہا وہ میں نے آپ کا نام چھوڑ کر علی کا نام جپنا شروع کر دیا. شمس تبریزی نے کہا ابھی تیرے علم کا معیار تیری محبت کا معیار علی تک نہیں ہے. مرنا بھی ہے اللہ کو جان بھی دینی ہے حساب بھی ہوگا حساب بھی ہوگا قبر میں بھی جاؤ گے کم سے کم کچھ آخرت کی بھی فکر کر لو کچھ اور بھی سوچ لو. اور فرمائیے گا علی کے علاوہ کچھ اور بھی سوچ لو اور بھی بہت سارے کام ہیں. ہر وقت علی کرنا مناسب نہیں ہے. آخرت میں جانا ہے مرنا ہے حساب ہے سوال ہے جواب ہے منکر ہے نکیر ہے. جناب شمس تبریزی نے کہا منکر نکیر سوال جواب حساب و کتاب حساب کے بارے میں تو فکر کر اپنی فکر کر مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد کیا کہا کہ فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت محال کر دوں گا. فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت محال کر دوں گا. علی کے نام نے جرت تو دی کے زیر لحد میں خود فرشتوں پر کوئی سوال کر دوں گا. محمد علی محمد جتنا بلند ہوگا اتنا ہی میرے مولا سے محبت کرتا ہوگا میرے مولا سے عقیدت رکھتا ہوگا اور جتنی عقیدت وہ میرے مولا سے رکھے گا اتنی ہی میرے مولا اس سے عقیدت رکھیں گے. اور فرمائیے گا نظام مگر کیا اہل بیت کو خلوص چاہیے بناوٹ نہیں چاہیے. اور فرما رہے آپ ابھی میں نے بیان کیا کہ اگر آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے خلوص کے ساتھ ادائے امام حسین 1 روپیہ خرچ کریں شہزاد اسے قبول کر لے اور خلوص نہ ہو دکھاوا ہو تو چاہے 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دو. آپ اپنی نمائش کر رہے ہیں شہزادی کو خوش نہیں کر رہے ہیں. خلوص کے ساتھ 1 درہم عقیدے کے ساتھ 1 درہم محبت کے ساتھ 1 روپیہ آپ کامیاب ہیں. جانے والے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو خلوص چاہیے بناوٹ نہیں چاہیے. اور جتنے چھوٹے بن کر اس دروازے پر آؤ گے اتنے ہی بڑے بن کر اس دروازے سے واپس جاؤ گے. بہت بڑا جملہ میں نے عرض کیا جتنا چھوٹا بن کر انسان اس دروازے پر آتا ہے اتنا ہی بڑا بن کر اس دروازے سے واپس ہوتا ہے. اور جتنا کوئی گھمنڈ اور تکبر لے کر اس دروازے پر آتا ہے اتنا ہی چھوٹا بن کر یہاں سے وہ واپس جاتا ہے. بس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. چند منٹ کی بات چاہنے والے سے ہی مربوط ہے. عقیدے کی حفاظت خلوص محبت سر جھکا کے آنا اطمینان سے آنا کوئی سیاست نہیں آزادی میں غور فرمائیے گا کوئی دخل کے بازی نہیں اپنے ذہن میں یہ سوچا غور فرمائیے گا. اور دفر کے بازی کیسی سال بھر تو سب ساتھ میں رہتے ہیں محبت سے رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ایام ایسا ہوتا ہے تو سب کے مزاج الگ الگ ہو جاتے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ سال بھر چاہے الگ الگ رہو اور بلند تو
اسلام حکم نہیں دیتا کہ آپ الگ الگ رہیں، لیکن اگر رہنا ہے تو سال بھر الگ الگ رہیے، لیکن جیسے ایمان کی فرش ادا پیچھے تو سب کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے کے سارے حسینی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے اس واقعے کو پڑھنے کا۔ واقعہ تو آپ کو سنا ہوا ہے، میں تو جو واقعے کے اندر ایک بات ہے وہ بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزان ایمان۔ اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ فضائل اہل بیت پرانے ہیں، نہیں عزیزان ایمان۔ نماز پڑھتے ہیں آپ روز، کون کون سی صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں؟ الحمد، انا انزلنا، انا اعطینا، اور فرمائیے گا قل هو اللہ ہے۔ جب سے پیدا ہوئے آج تک وہی صورتیں پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ کو لگی کہ صورتیں پرانی ہو گئی ہیں؟ غور فرمائیے میرے عزیزوں، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ صورت پرانی ہو گئی ہے، یہ سورہ پرانا ہو گیا ہے، اب الحمد کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اب ہم کوئی دوسرا سورہ لے کر آئیں گے، اب ہم وہ سورہ پڑھیں گے۔ ارے جب آج تک الحمد کا سورہ پرانا نہ ہو سکا تو جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا، جو وارث قرآن ہے، اس کا تو بارش قرآن کے فضائل اس طرح سے پرانے ہو سکتے ہیں۔ اور فرمائیے گا نگران ایمان، میرے مولا بیٹھے ہیں، کہاں پر بیٹھے ہیں؟ اور فرمائیے گا جناب میثم تمار کی ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھا کون ہے؟ بارش قرآن بیٹھا کہاں ہے؟ چھوٹی سی کھجور کی دکان پر۔ اور فرمائیے گا اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن سمجھ لے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بارش ناطق قرآن بیٹھا کہا ہے؟ چھوٹی سی کھجور کی دکان پر۔ اور فرمائیے تو اگر کسی مولوی کو کسی مومن کی دکان پر بیٹھے ہوئے دیکھو تو اعتراض نہ کیا کرو کہ مولانا وہاں بیٹھے تھے، مولانا وہاں بیٹھے تھے۔ اور فرمائیے گا بیٹھے ہیں کھجور کی دکان پر، جناب میثم تمار بس انشاءاللہ یہیں سے اپنے مسائل ہو جائیں گے۔ جناب میثم تمار مولا آؤ میثم، میں تھوڑا سا کام سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی ذمہ داری بھی میرا مولا سنبھال رہے ہیں، میں تھوڑے سے کام سے جا رہا ہوں، چلے جاؤ۔ میرا مولا بیٹھے ہیں پھولوں کی دکان پر، کائنات پر بارش ہونے کے بعد بیٹھا کہاں ہے؟ کھجور کی دکان پر۔ اور فرمائیے یعنی میرے مولا نے یہ سبق دے دیا، اگر پڑھ لکھ جاؤ، عالم بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ تو کام میں شرم نہ کرنا، محنت میں شرم نہ کرنا، اپنا کام کرنے میں شرم نہ کرنا۔ اگر عالم ہونے کے بعد تمہیں کسی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں اپنی شاپ کھولنی پڑے، اپنی دکان کھولنی پڑے تو شرم نہ کرنا، بیٹھ جانا۔ اور فرمائیے گا اس لیے کہ شرم ہوتی ہے حرام کام میں، حلال کام میں کیا شرم؟ محنت میں کیا شرم؟ ایک آیا مولا کو کیا کھجور چاہیے؟ میرا مولا نے کہا لے لے کھجور لی، مولا نے اس کے ہاتھ میں دی، اس میں ایک کھوٹا سکہ، میں نے فرمایا کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اور فرمائیے گا 1 روپیہ ہو محبت کے ساتھ ہو، کچھ بھی نہ ہو، خرچہ نہ بڑھاؤ، محبت کے ساتھ آؤ، شہزادی وہی قبول کرے گی آپ کا انشاءاللہ۔ میں ضامن ہوں، حشر میں میرا گریبان پکڑ لینا، سلمان حیدری تم نے یہ جملہ کہا تھا۔ اور فرمائیے گا میرا جملہ، میرا گریبان پکڑ لینا آخرت میں، مگر خلوص چاہیے شہزادی کو، بناوٹ تسلط یہ کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا چھوٹا سکہ جیب سے نکالا، نکالنے کے بعد علی کی خدمت ہے، علی نے لیا، چلا گیا۔ کمال کی بات یہ ہے نسلوں کو دیکھ کر ذوالفقار چلانے والے نے چھوٹے سکے پر افسانہ نہیں کیا۔ میں اپنے گھر اور جانے کے بعد ایک مرتبہ تکفل بات کیا، بیوی نے دروازہ کھولا، سینہ فخر سے کشادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بیوی کے اوپر ٹون جو کسنے ہیں
पढ़ाई तो करनी है। दरवाजा खोला, ये भी अंदर क्या हुआ, बड़ा खुश नजर आ रहा है। खुशी की तो बात है, जीत गया मैं, हार गई तू। जीत गया मैं, हार गई तू। कहा हार और जीत का क्या मतलब है? कहा तू कहती है कि तेरा मौला गैब की बातों को जानता है, एक गैब रखता है, बुलंद वाला है, कुरान वाली से कुरान है। अरे भोचाल वाली से कुरान होगा, भोचाल बुलंद होगा, वो क्या गैब की बातों को जानेगा। अरे कमरात क्या हुआ? कहा मेरे खोटा सिक्का था, क्या क्या खोटे सिक्के का? कहा तेरे मौला को दे के चला आया। खोटा सिक्का था, चल जाओ बेटा, चला पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक और सलाह पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो खोटा सिक्का था, मैं तेरे मौला को देकर चला आया। तो एक मर्तबा जिस ईमान मोहब्बत इसे कहते हैं, बिना इसे कहते हैं, अकीदत इसे कहते हैं। तो अली की चाहने वाली एक मर्तबा झूम कर कहती है, याद रखना अगर मेरे मौला को खोटा सिक्का देकर आया है तो खुशबुएं भी करनी होगी। ये है अकीदत, ये है मोहब्बत। अरे पागल है, मैदान है, दीवानी हो गई है मोहब्बत में। शीरा टपक रहा है और कहती है कि खुशबुएं करनी होगी। एक मर्तबा जैसे ही एक खजूर उठाई, अपनी जीभ पर रखी, अजीज ज़ादे ईमान तलखी तलवे से चिपकी, गुठली गले में अटकी और एक मर्तबा चीखा, चिल्लाया, परेशान हुआ, अरे मर जाऊंगा, आज तक जिंदगी में इतनी कड़वी खुशबुएं नहीं खाई है, मैं मर जाऊंगा, पानी ला दे, पानी ला दे। मोमिना मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहती है, दुश्मन मौला और पानी का सवाल। मेरे मौला की बुराई करता है और पानी का सवाल करता है। कहा मैं मर जाऊंगा, मैं तेरा शोहर हूँ। तेरा मौला कहता है अपने शोहरों की इताअत करो, इताअत वाजिब है। जैसे मोमिना ने सुना, कहा मैं क्या करूँ? कहा ये बता मुझे निजात कैसे मिलेगी? कहा जा अली के पास, हुजूर दे आ, खोटा सिक्का ले आ, अली माफ कर देंगे और फरमाइएगा। इधर ये चला, उधर जनाब मिशन दुकान पर पहुंचे और जैसे पहुंचे, मौला क्या कोई आया था? हाँ आया था, ये लो सिक्का। जनाब मिशन ने सिक्के को देखा और देखने के बाद एक मतलब क्या मिशन ये सोच रहे हो कि खोटा सिक्का है? कहा हाँ मौला,